کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو بیک وقت امریکی اور چینی ہتھیاروں کے استعمال کا گرینڈ ماسٹر ہے۔ امریکی F-16 فائٹر، C-130 کوبرا ہیلی کاپٹر، ایمیریم میزائل جیسے امریکی ہتھیار پاکستان کے زیر استعمال ہیں، جبکہ آج پاکستان چینی ہتھیاروں کا دنیا میں سب سے بڑا خریدار ہے۔ اسی تناظر میں دونوں ملکوں کا اسٹریٹجک تعلق غیر معمولی ہے، اور اگر امریکی قوانین آڑے نہیں آئے تو سعودی امریکی ڈیل فائنل ہونے پر پاکستانی پائلٹس کو دنیا کا جدید ترین F-35 اسٹیلتھ اڑانے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ یہاں ایک اور خبر پاکستانی ہنگور کلاس آبدوز میں جدید چینی YJ-17 میزائلوں کی تنصیب سے متعلق ہے۔ YJ-17 میزائل کی خصوصیات جب ہنگور کلاس آبدوز کے ساتھ منسلک ہوں گی تو انڈین بحری بیڑے INS وکرانت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ نیا چینی میزائل دنیا کے جدید ترین ایئر ڈیفنس میزائل کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب۔ فیصل شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا فیصل صاحب، سعودی عرب امریکی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ F-35 اسٹیلتھ ڈیل آخری مراحل میں ہے۔ کیا پاکستانی پائلٹس کو پاک سعودی ڈیل کے تناظر میں دنیا کے جدید ہتھیاروں کے استعمال اور فائٹر جیٹس اڑانے کا موقع ملے گا، اور پاکستان اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیں، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک بڑا مربوط ایگریمنٹ طے پایا ہے، جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی ایک ملک پہ حملہ تصور کیا گیا ہوا تو دوسرے پہ تصور کیا جائے گا، جس کا اگر اس کی تشریح کی جائے تو اس کی تشریح یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی فوجیں ایک دوسرے کے ملک میں لڑنے کے لیے تیار ہوں گی، اور اس تیاری کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایک دوسرے کے پاس جو اکوپمنٹ ہے اس کی بھی تیاری اور اس کی بھی ٹریننگ اور اس پہ بھی جو پریکٹس ہے وہ ظاہری بات ہے کہ لازمی ہے۔ اگر ایسا نہیں بھی ہو کہ ہم ان کا اکوپمنٹ یوز کریں اور وہ ہمارا اکوپمنٹ کریں، پھر بھی ان دونوں کے پاس جو بھی پلیٹ فارمز اور اکوپمنٹ ہیں ان دونوں کا ساتھ ساتھ آپریٹ کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا یہ کسی بھی جوائنٹ آپریشن میں۔ تو اگر F-35 ایئر کرافٹ سعودی عرب کو مل رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمیں موقع ملے گا ایٹ لیسٹ کہ ہم ان F-35 ایئر کرافٹ کے ساتھ مل کے آپریٹ کر سکیں، جوائنٹ آپریشنز کر سکیں، اور یہ ایک بہت ویلیوبل ایکسپیرینس ہوگا پاکستانیوں کے لیے۔ فیصل صاحب، حالیہ پاک امریکہ گرم جوشی کے پس منظر میں امریکہ سے فوجی خریداریوں کی بحالی ممکن ہوئی تو امریکی اور چینی ہتھیاروں میں سے پاکستان کی ترجیح کیا ہوگی؟ دیکھیے، چین ہمارا ایک بہت ہی قابل اعتماد دوست ہے، ہماری دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں، ہر مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ امریکہ کا اور ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمیشہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہا ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی ہے اس نے ہم سے معاہدے کیے ہیں، ہم سے دوستیاں کی ہیں، وعدے کیے ہیں، لیکن جب ان کا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے اور ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں اس طرح سے نہیں اپنے ساتھ رکھتے جس طرح سے اس وقت میں رکھتے ہیں جس وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے اپنی ہسٹری سے سیکھ لیا ہے۔ ہم اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں ہر ملک سے، امریکہ سے بھی اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں، لیکن ہم چائنا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ چائنا جو ہے وہ ہماری پریفرنس ہے، اور وہ پولیٹکس ہو، ڈپلومیسی ہو، وہ ملٹری ہو، وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، بزنس ہو، چائنا ایک ٹرسٹڈ پارٹنر ہے۔ تو چائنا میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے وہ زیادہ کارآمد ہے، اور اب کچھ سالوں سے آپ نے دیکھا ہوا کہ ہماری تینوں آرم فورسز نے یہ تقریباً ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے چائنا سے ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے، اور پھر اگر آپ کی فوج میں مختلف ممالک کی ٹیکنالوجیز ہوں تو ان کی انٹیگریشن میں بڑی پرابلم آتی ہے، ان کی ساتھ آپریٹ کرنے میں ایشوز ہوتے ہیں، تو ریپیئر مینٹیننس کے سیٹ اپ اسٹیبلش کرنے میں پرابلم ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک ملک کی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے، کیونکہ آپ کی باقی ساری چیزیں بھی سہل ہو جاتی ہیں۔ اچھا سر، کہا جا رہا ہے کہ چینی YJ-17 میزائلوں کی ہنگور کلاس آبدوزوں میں انسٹالیشن پاکستان کو بحیرہ عرب میں فوجی برتری دلا سکتی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بحیرہ عرب میں پاکستان کی فوجی برتری ابھی بھی ہے الحمدللہ، اور ہم اگر چائنیز سبمرینز لے رہے ہیں، چائنیز پلیٹ فارمز لے رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس پہ پریفریبلی چائنیز اکوپمنٹ اور ویپن سینسرز ہی لگنے چاہیے، کیونکہ ان کی انٹیگریشن ان کے اپنے پلیٹ فارمز بنائے ہوئے پلیٹ فارمز سے ظاہری بات ہے زیادہ آسانی سے ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم بحیرہ عرب کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، یا 2025 مئی کی جنگ ہو،
اس میں بحر عرب میں ہماری حکمرانی رہی ہے اور ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑی نیوی کو آگے نہیں بڑھنے دیا، تو ہماری جو برتری ہے وہ تو ابھی بھی ہے، لیکن ہم اس کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا دشمن اپنی برتری کو، اپنی صلاحیت کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے، تو ہمیں اس سے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے۔ تو جو بھی کچھ ہمارے لیے بہتر ہوگا اور ہمارے دوست ممالک سے ہمیں ملے گا، ہم ظاہری بات ہے کہ اس کو لیں گے اور استعمال کریں گے۔ ہم اپنے بھی بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں، انڈیجنس ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ پاکستان کا فوکس یہی ہے کہ ہمیں اپنے ڈیفنس پہ خود انحصاری پہ رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھیں، تو وہ بھی ایک کام چل رہا ہے۔ اور اگر ہمیں چائنا سے کوئی چیز مل رہی ہے جو ہمارے کام آ سکتی ہے تو وائی ناٹ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرکریک سے قریب انڈین فوجی مشقیں رنکچ اور سرکریک کو اگلی جنگ کا میدان بنا سکتی ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ یہ جو مشقیں تھیں یہ ختم ہو گئی ہیں، اور یہ مشقیں نارمل روٹین کی مشقیں جو ہر سال ہوا کرتی ہیں تقریباً اسی علاقے میں ہوتی ہیں اور یہ اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ اس دفعہ ان کا جو پروفائل تھا وہ اس لیے تھوڑا زیادہ ہو گیا کیونکہ جو انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کی کچھ اسٹیٹمنٹس تھیں ان کی وجہ سے کہ جی ہم سندور 2.0 جو ہے وہ اب سی سے کھولیں گے اور نیوی پہلے لیڈ لے گی، اور سر کریک کے ذریعے ہم کراچی پہنچ جائیں گے، اور پھر INS وکرم پہ مودی صاحب پہنچ گئے دیوالی منانے۔ تو یہ بیسیکلی ان چیزوں کو اگر آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایکسرسائزز بھی انہی کا ایک سیکول تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایکسرسائزز ہر سال اسی جگہ پہ ہوتی ہیں اور ان میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں وہ سی فرنٹ کھول سکتے تو مئی 2025 میں بیسٹ ٹائم تھا جب وہ سی فرنٹ کھول سکتے تھے، لیکن یہ میری اپنی ایک سوچ ہے کہ انہوں نے جو کیلکولیشن کی ہوگی یہ سی فرنٹ کھولنے میں، اس میں نقصانات کا پلڑا ان کی طرف زیادہ بھاری رہا ہوگا، تو وہ نقصانات کے پلڑا آج بھی ان کی طرف بھاری ہے۔ تو سی فرنٹ وہ کھول سکتے ہیں لیکن پھر اس کو سنبھال نہیں سکتے، اس کو بند نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے وہ سی فرنٹ کھولنے سے اجتناب کریں گے۔